پاک اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومنو خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں یہ جو سینٹ کا الیکشن ابھی ہوا ہے، اس کے اوپر میں آپ سب سے اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سینٹ کا الیکشن اس لیے ضروری اس کے متعلق اپنی قوم کو بات کرنا اور سمجھانا، کیونکہ اس کے اندر جو ہمارے ملک کے مسئلے مسائل ہیں، وہ جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے، وہ اگر آپ سمجھ جائیں تو وہ سارے ملک کے مسئلے مسائل ادھر سے آپ کو سمجھ آتی ہے جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم کوئی 6 سال پہلے تحریک انصاف نے سینٹ میں حصہ لیا، جب پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ تھی، تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ سینٹ کے الیکشن میں تو پیسہ چلتا ہے، اور ابھی سے نہیں، یہ 30-40 سال سے سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے۔ جو سینیٹر بنتا ہے، جو بننا چاہتا ہے، وہ پیسہ استعمال کرتا ہے، اور وہ خریدتا کس کو ہے؟
ممبرز آف پارلیمنٹ کو. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی جب مجھے پتہ چلا, اور تب سے میں نے کیمپین شروع کی کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے ہماری جمہوریت کے ساتھ, کہ کیسی جمہوریت ہے جس کے اندر ملک کی لیڈرشپ, یہ یاد رکھیں سینٹ کے اندر ملک کی لیڈرشپ آتی ہے, اور جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان میں سے ملک کی لیڈرشپ آتی ہے, ان میں سے وزیر بنتے ہیں, ان میں سے وزیر اعظم بنتے ہیں, ان میں سے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں. تو مجھے تب سے حیرت ہوئی کہ جب آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ایک سینیٹر رشوت دے کے سینیٹر بن رہا ہے, اور دوسری طرف وہ ممبرز آف پارلیمنٹ جو اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں, پیسے لے کے ووٹ کر رہے ہیں, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو تب سے میں نے کیمپین شروع کی, اور میں نے تب سے کہا کہ اس کی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. ہمارا جب دوسرا سینٹ کا الیکشن ہوا 2018 میں, ہمیں پتہ چلا ہمارے تقریباً 20 ممبر آف پارلیمنٹ بک گئے تھے. انہوں نے پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچی, ہم نے 20 ممبرز کو نکالا. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ دونوں مین پارٹیز, انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے. اور پھر بعد میں ان کی سٹیٹمنٹس آئیں, ان کے پی ایم ایل این کے پارٹی لیڈر نے بھی سٹیٹمنٹ دی, اس کی بھی آئی, ان کے سینئر, ان کے جو آفس بیئرز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس آئیں. تو جب یہ سینٹ الیکشن کے اوپر یہ آ رہا تھا, ہم نے پارلیمنٹ میں اپنا بل بھی پیش کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. ہم نے پھر جب دیکھا کہ نہیں ہو رہا, تو باقی پارٹیز جو کہ کہہ بیٹھی تھی کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, جب انہوں نے ہماری حمایت نہیں کی تو ہم سپریم کورٹ میں گئے. سپریم کورٹ میں پورا کیس ہوا. اس کیس کے اندر ججز صاحبان نے بار بار پوچھا کہ پیسہ چلتا ہے, اور اس کے دوران ایک ویڈیو نکلائی جو 2018 میں سینٹ الیکشن میں ایم پیز پیسے لے رہے تھے, وہ ویڈیو بھی نکلائی, یعنی کسی کو کوئی شک نہیں تھا. پھر جب یہ عدالت کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر جب اس کی بات چیت چل رہی تھی, تو الیکشن کمیشن نے اوپن بیلٹ کے خلاف کہی, اور سپریم کورٹ بار بار کہتا رہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کی. اور وہ ساری پارٹیز, پی ڈی ایم کی پارٹی سب اکٹھی ہو گئی, سب نے اکٹھے ہو کے کہا کہ نہیں جی سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے, جبکہ ماضی میں یہ خود کہتے رہے کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. اب میں آپ سب سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وجہ تھی کہ یہی پارٹیز پہلے چاہتی تھیں کہ سیکرٹ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے, اب کیوں یہ ساروں نے زور لگایا کہ سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے؟ یہ جمہوریت کے خلاف ہے, یہ آئین کے خلاف ہے. تو پہلے یہ آئین کے خلاف نہیں تھی جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا تھا. انہوں نے سینٹ کے اندر یہ بل ایک نکالا ہوا تھا, یہ ایک فورم کے اندر انہوں نے تب بھی کہا ہوا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. تو میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ یہ کیا ہوا, یہ آپ نے سمجھنا ہے. ہوا یہ کہ یہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے, سب سے ان کو جتنے بھی یہ پرانی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کرپٹ لوگ تھے اور ان کے لیڈرز, ان سب کو خوف ہو گیا کہ کیونکہ یہ عمران خان نے اپنی پوری کرپشن کے اوپر کیمپین کی ہوئی ہے, اب یہ کہیں ہمارے کرپشن کے کیسز کے اوپر آگے نہ بڑھے. اور یہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ کرپشن کے کیسز ان کے پرانے ہیں, یہ کرپشن ہم نے نہیں کیسز بنائے, یہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں. ہمارے دور میں تو صرف کوئی 5% بھی کیسز نہیں ہوں گے, سارے پرانے تھے. تو یہ تب سے سب اکٹھے ہو گئے. اور میں نے پہلے دن بھی جب میں گورنمنٹ میں آیا, میں نے پہلے دن کہا اپنے پہلے خطاب میں کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے, سب جمہوریت کے نام پہ شور مچائیں گے. اے پی ڈی ایم, ڈیموکریٹک موومنٹ, یہ جمہوریت کے نام پہ سب سارے ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ میرے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ میں ہاتھ کھڑے کر کے کہوں, جس طرح جنرل مشرف نے کیا تھا
ان کو NRO دے دوں, ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دوں. تو اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پہلے کوشش کی بلیک میل کرنے سے پہلے دن سے کہ جی الیکشن خراب ہے, پھر انہوں نے اس کے اوپر کرونا کے اوپر پوری کوشش کی. پھر جب فیٹف کا بل آئی, ذرا آپ نے سمجھنا ہے فیٹف کا بل کیا تھا. فیٹف کا بل یہ تھا کہ ان کے دور میں ہمیں ایک انٹرنیشنل جو ایک ادارہ ہے فیٹف, اس کے اندر ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا. گرے لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو وہ فیٹف کہتی ہے اگر وہ آپ نہیں کرتے تو وہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے. بلیک لسٹ کا کیا مطلب ہے, ملک کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گے. سینکشنز کا کیا مطلب ہے, آپ کو صرف میں آسان زبان میں سمجھا دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ سینکشنز لگے گی ہمارا روپیہ گرنا شروع ہوگا, اور ہمارا روپیہ کتنا گرتا ہے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا, لیکن جب روپیہ گرتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت مہنگائی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ساری چیزیں جب روپیہ گرتا ہے جو چیز آپ باہر سے منگاتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہے, جس کے اندر تیل ہے, بجلی ہے, کیونکہ بجلی بھی تیل کے اوپر آدھی بنتی ہے, پھر ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں, پھر دالیں ہیں وہ 70% باہر سے, پھر گھی باہر سے آتا ہے, پھر گندم بھی ہمیں باہر سے منگوانی پڑی. تو جو بھی چیز باہر سے آتی ہے, ٹرانسپورٹ, تیل, سب مہنگی ہو جاتی ہے. تو اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو یہاں لوگوں کی یہاں تو غربت پھیلنی ہے. تو ہم فیٹف کے لیے جو قانون نکالنا چاہتے تھے, جو فیٹف نے ہمیں کہا قانون نکالنا تھا فیٹف کا, ان سب نے مل کے ایک ہمارے پاس ایک NRO کا ایک دے دیا جی کہ جی یہ نیب کے یہ چینجز کریں, مطلب کہ نیب کو ختم کر دیں, تب ہم فیٹف کا بل سائن کریں گے. فیٹف ملک کے لیے, نیب کا اس سے کیا تعلق ہے, صرف اور صرف کہنے کی کوشش ہے. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح مجھے پریشر کر دے کہ میں کسی طرح بلیک میل کریں کہ ان کو NRO دے دوں. اب آپ سمجھے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. کیوں یہ جو پہلے کہہ رہے تھے, سب کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور اوپن بیلٹ ہونی چاہیے, اور اب کیوں سب اکٹھے ہو گئے سپریم کورٹ میں جا کے سب نے اکٹھے زور زور سے کہا کہ نہیں جی ہمیں سیکرٹ بیلٹ چاہیے, خفیہ بیلٹ چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ جو ہمارا الیکشن تھا حفیظ شیخ کا اور یوسف رضا گیلانی کا, اس میں انہوں نے پورا پیسہ چلانا تھا, پوری کوشش کرنی تھی کہ ہمارے ممبرز توڑیں, ان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملائیں, اور کسی طرح وہ الیکشن جب وہ حفیظ شیخ نے ہارنا تھا تو اس سے کیا سامنے آنا تھا کہ جی عمران خان کی پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی ختم ہو گئی. اور میجورٹی ختم, حالانکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں ہے, لیکن جب یہ ایک دفعہ آ جائے کہ جی عمران خان کے ممبر ادھر جا سکتے ہیں اور ان کے ممبر زیادہ ہو گئے ہیں, یعنی ہمارے ممبرز ان کے ساتھ چلے گئے ہیں, اس کا مطلب کہ اگلا سٹیپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں. تو اصل مقصد یہ تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی تلوار میرے اوپر لٹکائیں, مجھے بلیک میل کریں کہ میں کسی طرح ان کو NRO دے دوں. اب میں بتاتا ہوں کہ آگے میں نے کیا قدم لیے, لیکن میں صرف تھوڑا سا اپنی قوم کو, کیونکہ میں یہ ضروری ہے, آپ میں سے کئی نوجوان, ہماری نوجوان آبادی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ میری یہ اب 25 سال ہو گئے ہیں, یہ سٹرگل ہے کیا, یہ کیوں تھی. دیکھیں عمران خان وہ واحد پولیٹیشین ہے جس کے پاس سب کچھ تھا پولیٹکس میں آنے سے پہلے. میں وہ آدمی ہوں جس کو شاید ملک میں سب سے زیادہ شہرت تھی, جتنا پیسے تھے میری زندگی کے لیے بہت تھے, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. جب میں پولیٹکس میں آیا, میں آیا کیوں پولیٹکس میں ہم وہ ہیں جنریشن جو پہلی, میرے والد میری والدہ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. میں پہلا پاکستانی جنریشن تھا جو آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا, اور ہمیں اپنے ملک پہ بڑا فخر تھا. جیسے ہمارا ملک اٹھتا جا رہا تھا, آج سے 50 سال پہلے 55 سال پہلے پاکستان کی مثال دی جاتی تھی دنیا میں, ہمیں فخر ہوتا تھا. پاکستان کا دنیا کے اندر ایک رتبہ تھا. ہمارا جب یہاں سے پریزیڈنٹ باہر گیا تو اس کو ایئرپورٹ پہ امریکن پریزیڈنٹ ملنے آیا.
یہ اور بھی چھوڑے، یعنی ہماری ہر طرح ایک ملک میں ایک ہوپ تھا، اوپر جا رہے تھے ہم. تو آہستہ آہستہ میں نے اپنا ملک نیچے آتے دیکھا، اور جو 1985 کے بعد اس ملک میں تباہی مچی، جب سے کرپشن یہ آسمانوں پہ گئی، نان پارٹی بیس الیکشن ہوا تھا. آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور پڑھیں، کیونکہ وہ ایک ایسا جسے ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں، جس کے بعد ہماری تقدیر بدلی، جس کے بعد کرپشن بڑھنی شروع ہوئی پاکستان میں، جس وقت پالیٹکس کے اندر پیسہ چلنا شروع ہوا. یہ یاد رکھیں 1985 تھا وہ. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ پیسہ اقتدار میں کیوں آ رہے ہیں جی؟ بزنسز چلانے کے لیے. پرائم منسٹر بن رہا ہے تو فیکٹریاں بننی شروع ہو گئی، پرائم منسٹر بننا ہے تو بزنس مین بننا، 7 وزیروں نے پیسہ بنانا شروع کر دیا. 85 کے بعد ہمارا ملک جانا شروع ہوا نیچے. اس سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کے اندر میں آپ کو فرق بتاؤں، میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں. اور آہستہ 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 ہم نے چینج دیکھا یہ آتے ہوئے. میں اس لیے پالیٹکس میں آیا تھا، اور میرا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، میں نے تو بہت اپنا وقت باہر کی دنیا میں گزارا ہے. میں نے مغربی ممالک دیکھے ہیں، میں نے انگلینڈ کے اندر ان کے سارے سسٹمز دیکھے ہیں. فرق کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک ملک اوپر چلا جاتا ہے اور دوسرا ملک سارے وسائل کے باوجود نیچے آ جاتا ہے؟ وہ ہے لفظ انصاف، قانون کی بالادستی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد کس چیز پہ رکھی تھی؟ عدل اور انصاف پہ. انہوں نے جب کہا تھا، اور وہ اچھا یہ ہے کیا انصاف؟ قانون کی بالادستی کا مطلب کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں سب نوجوان آپ سب سمجھیں. قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی برابر ہوں، قانون ان سے ایک طرح کرے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئی، جو طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے بھی اس کو سزا ملے گی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون یعنی انصاف وہ ہوتا ہے جو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے. اب یہاں کیا ہو رہا تھا؟ جو طاقتور، اس کے لیے سارا ایک قانون، وہ چوری کر رہا ہے، وہ پیسے بنا رہا ہے، وہ منی لانڈرنگ کر رہا ہے، وہ پلاٹوں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں، وہ سرکاری ان کو کوئی پکڑ نہیں رہا تھا. بیچارے غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے تھے. میں نے بھی جب جنرل مشرف کے دور میں کوئی 8-9 دن جیل میں گزارے ہیں، وہاں صرف غریب لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، لگتا ہے صرف غریب ہی چوری کرتا ہے. دیکھیں، یہ آپ کو آج میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری سٹرگل ہے کیا. 2 چیزیں ہوتی ہیں. جب طاقتور کو ایک ملک کا قانون اس کو پکڑتا نہیں ہے، جب وہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ ملک اپنی تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. وہ کیوں چلا جاتا ہے؟ میں یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں، چھوٹے چوری کرتے ہیں، غریب آدمی چوری کرتا ہے، پٹواری چوری کرتا ہے، تھانے دار، وہ پیسے بناتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں لوگ. لیکن جب ملک کا پرائم منسٹر اور منسٹر چوری کرتا ہے تو وہ ایک ملک کو مقروض کر کے رکھ دیتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ میں پرائم منسٹر ہوں، سارے جتنے میرے جیل میں چور بھرے ہوئے ہیں، ان کی ساری چوریاں اکٹھی بھی کر دو تو وہ کتنے کی بن جائے گی؟ 2, 3, 4 ارب، 5 ارب، 6 ارب. میں پرائم منسٹر ہوں، میں ایک پروجیکٹ کے اندر میں اربوں روپیہ بنا سکتا ہوں. کیسے؟ میں پاور پروجیکٹ لگاؤں، اور یہاں ہوا ایسے. پاور پروجیکٹ لگاتا ہوں 100 ارب کا، وہ ہوتا ہے اس کی قیمت 100 ارب، میں اسے کہتا ہوں 130 ارب کر دو. 30 ارب سیدھے میرے باہر ہی، ملک سے باہر ہی چلے جاتے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. اب وہ جو 30 ارب، سب سے پہلے تو سارے ملک کے چور ملا کے بھی 30 ارب چوری نہیں کرتے. وہ جو جیلوں میں بیچارے ہیں، مشکلوں میں، کوئی بے روزگار ہے، کوئی 100 مسئلے ہوتے ہیں عام آدمی کے. کئی تو ہوتے بھی چور ہیں، لیکن کئی بیچارے مجبور بھی ہوتے ہیں، وہ تو جیلوں میں ہیں. سیدھا بیٹھ کے 30 ارب ایک ڈیل میں میں بنا سکتا ہوں. اور اچھا، اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ آپ ادا کرتے ہیں. وہ کیسے ادا کرتے ہیں؟
کہ جو 130 ارب کا جب پروجیکٹ بن جاتا ہے تو اس کا جو بجلی کی قیمت ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. آپ اگر کہیں پتہ چلوائیں کہ وہی پروجیکٹ جو پاکستان میں لگے ہوئے ہیں وہ کتنے پہ لگے ہیں اور جو وہی پروجیکٹ باہر کے بجلی کے لگے ہیں ان کی کتنی قیمت ہے, تو اس کی کون قیمت ادا کرتا ہے؟ قوم ادا کرتی ہے. قوم مقروض ہو جاتی ہے. ساری تیسری جن کو کہتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ, غریب ملک, آپ ساری ایک ایک ملک کا آپ کو بتا سکتا ہوں ان کی غربت کا سبب کیا ہے. وہاں ان کے بھی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں, پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں, وزیر بیٹھے ہیں, وہ بھی ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں. پھر ان کو مجبوری باہر بھجوانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں نظر آ جائے گا نا پیسہ, اس لیے وہ پھر باہر, یہ جس طرح یہ چینی والا اور یہ پاپڑ والا, ان کے نام پہ باہر اس لیے بھجوانے پڑتے ہیں کہ وہ پکڑے نہ جائیں. اب جب وہ پیسہ باہر جاتا ہے وہ دگنا ملک کو نقصان ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پورا سمجھیں کہ اس ملک سے یہ تھوڑے سے جو مل کے یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں کر کیا رہے ہیں آپ کے ملک سے. یہ ہمارے ملک میں نہیں صرف ہو رہا, یہ غریب ملکوں میں سب میں یہی کہانی ہے. جو ایک ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی, یہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پوری طرح ریسرچ کرتا ہے کہ غریب ملکوں سے پیسہ امیر ملکوں میں کتنا پیسہ جاتا ہے, یا آف شور اکاؤنٹس میں کتنا جاتا ہے, یا بڑے بڑے لنڈن اور نیو یارک میں بڑے بڑے غریب ملکوں سے لوگ جو گھر خریدتے ہیں وہ اس کی سروے کرتا ہے. اس کے مطابق ہر سال 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتا ہے.